نرگس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نوجوان نے دروازہ بند کر دیا۔ یہ ڈرائنگ روم تھا جس کے ایک طرف انگیٹھی میں لکڑیاں جل رہی تھیں۔ گرم انگیٹھی میں جلنے والی آگ سے کمرہ گرم ہو رہا تھا۔ ٹھہریے، میں آپ کے لیے ٹاول لے کر آتا ہوں، آپ تشریف رکھیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ نوجوان دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ نرگس ہاتھوں کو بغلوں میں دبائے صوفے پر بیٹھ کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ آتش دان کے ایک طرف دیوار پر ایک خوبصورت پینٹنگ لگی ہوئی تھی جس میں ایک غروب ہوتا ہوا سورج نمایاں تھا، جبکہ ساحل پر خاموش لہریں ریت پر بکھر کر ریت میں جذب ہو رہی تھیں۔ کمرے کے دوسری طرف ڈائننگ ٹیبل اور کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میز پر ایک بیئر کی بوتل اور کانچ کے چھوٹے گلاس سلیقے سے پڑے تھے۔ نرگس کو کمرے کا ماحول بہت رومانی لگا۔ اس کے جذبات میں ہلچل سی مچلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نوجوان ایک ٹاول اور ایک گلابی گاؤن ہاتھ میں پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ لیجیے، خود کو سکھا لیجیے اور یہ کپڑے پہن لیجیے۔ یہ اس طرف اٹیچ باتھ روم ہے، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ نوجوان گاؤن اور ٹاول نرگس کو پکڑاتے ہوئے بولا۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی۔ نرگس کو اپنے جسم میں ایک مقناطیسی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اس نوجوان سے آنکھیں چراتی ہوئی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ نرگس نے باتھ روم میں جا کر اپنے گیلے کپڑے اتارے۔ اس کا سفید سڈول جسم پورے جوبن پر تھا۔ کیا یہ گلابی گاؤن اس کی بیوی کا ہے؟ اگر اس کی بیوی گھر پر ہے تو وہ دکھائی کیوں نہیں دی؟ نرگس کپڑے بدلتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اسے وہ نوجوان کچھ پراسرار سا معلوم ہوا۔ انہی سوچوں میں گم نرگس باتھ روم سے نکلی اور اس ڈرائنگ نما کمرے میں پہنچی۔ وہ نوجوان ٹیبل پر بیٹھا وسکی ایک گلاس میں انڈیل رہا تھا۔ نرگس اس کی طرف دبے پاؤں ٹیبل کے پاس پہنچی۔ وہ اس وقت کچھ سٹپٹائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ آپ گھبرا کیوں رہی ہیں؟ اسے اپنا ہی گھر سمجھیے، بیٹھیے، کچھ کھانے کو لیجیے۔ وہ نوجوان ٹیبل پر رکھے فروٹس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ نرگس سہمی سے کرسی کو کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اگر آپ اس کی لینا چاہیں تو میں ایک بیگ آپ کے لیے بھی بنا دیتا ہوں۔ اس نوجوان کے لہجے میں بڑی متانت سی تھی۔ چلیں ایک بیگ میرے لیے بھی بنا دیں۔ نرگس اپنی کنیاں میز پر ٹکاتے ہوئے بولی۔ اس کا گلابی گاؤن آگے کو ڈھلک گیا تھا جس سے اس کی بھاری چھاتیوں کے ابھار ابھر کر باہر دکھائی دے رہے تھے۔ اس نوجوان کی نظر یکدم اٹھی اور پھر پلٹ گئی جیسے نرگس نے اس کی چوڑی پکڑ لی ہو۔ اس نوجوان نے جلدی سے ایک بیگ بنایا اور نرگس کی طرف بڑھا دیا۔ بہت شکریہ، یہ کہہ کر نرگس نے وسکی اپنے حلق میں اتار لی۔ دونوں میں کچھ دیر وسکی کا دور چلا۔ باتوں ہی باتوں میں وہ اس قدر بے تکلف ہو گئے کہ ان کے درمیان شرم کے سارے پردے یکدم گر گئے۔ اسی دوران نرگس کے موبائل پر گھنٹی بجی۔ ارے الماس، میرا بیگ تو پکڑانا۔ اس نوجوان کا نام الماس تھا۔ نرگس نشیلی آواز میں جیسے چونک سے پڑی۔ الماس نے اپنے ہونٹ نرگس کے نشیلے ہونٹوں سے الگ کیے اور میز پر پڑے نرگس کے بیگ کو اٹھا کر اس کے حوالے کر دیا۔ نرگس جو صوفے پر نیم دراز تھی اور الماس اس پر جھکا ہوا تھا، الماس کو خود سے پیچھے ہٹاتے ہوئے نرگس نے بیگ پکڑا اور اس میں سے اپنا موبائل نکالا۔ موبائل کی اسکرین پر سریش کا نام بلنک کر رہا تھا۔ کلک، نرگس نے گرین ڈسپلے پر انگلی کھسکائی۔ ہیلو میڈم، میں سریش بول رہا ہوں۔ ہاں سریش بولو، نرگس سڑگڑاتی ہوئی آواز میں بولی، جبکہ اس دوران الماس برہنہ نرگس کی چھاتیوں پر جھکا نرگس کے الجھے ہوئے بالوں میں انگلی پھیر رہا تھا۔ میڈم، بارش بہت تیز ہو رہی ہے، جبکہ ہائی وے بھی خراب موسم کے باعث بند ہو چکی ہے۔ جو لوکیشن آپ نے بھیجی ہے میرے لیے بند راستے کی وجہ سے وہاں پہنچنا مشکل ہے۔ اوکے سریش، کوئی بات نہیں، تم واپس چلے جاؤ، میں اس وقت اپنے ایک دوست کے ساتھ ہوں، تم فکر نہ کرو، میں صبح پہنچ جاؤں گی۔ اوکے میڈم، دوسری طرف سے آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی نرگس نے فون بند کر کے میز پر پٹک دیا۔ اوہ ڈارلنگ کا ماں، یہ کہہ کر الماس نے اپنے بازوؤں کو نرگس کی چھاتیوں کے گرد کس لیا۔ دونوں کے ہونٹ اس طوفانی بارش میں رس چوسنے لگے، جبکہ دونوں ننگے جسم جنم کی آگ بجھانے لگے۔ الماس پیشے کے اعتبار سے ایک آرٹسٹ تھا اور اکیلا ہی اس گھر میں رہتا تھا۔ اس طوفانی رات میں نرگس اور الماس کی ملاقات ان کے معاشقے کا آغاز تھی۔ اس رات کے بعد نرگس اور الماس کی حسین راتوں کا آغاز ہو گیا۔ یہ تھی نرگس کے معاشقے کی
कहानी नरगिस और अलमास का मुआशका को 1.5 साल तक चला। बाद में पैसों के मामले पर नरगिस और अलमास का झगड़ा हो गया। अब नरगिस की नजरें अपने करीब यासिर पर थीं, लेकिन यासिर और यास्मीन के रोमांस की वजह से वो जेलसी की आग में झुलस रही थी। दोस्तों, कहानी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस कहानी की अगली एपिसोड बहुत जल्द पेश की जाएगी। ऐसी ही सस्पेंस और हॉरर पर मुश्तमिल कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्पेशल स्टोरीज यानी HSS को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं दोबारा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और खुश रहें। खुदा हाफिज।